اب جس سانپ کو پالا ہے وہی سانپ ان کے لیے خطرہ ہے، ان کو ڈسنے کو تیار ہے، ڈس رہا ہے، آلریڈی ڈس رہا ہے۔ بھارت نے تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کو میں اس بات کا بہت کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے سیکیورٹی اتنی اچھی کر لی بھارت کی کہ پاکستان سوچ نہیں سکتا اب ٹیررزم کرنے کے حوالے سے۔ یہ جہاد ہمارے اوپر آ گیا اور ادھر بھارت میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ جموں کشمیر میں، لداخ میں اور آل اکراس یونین ٹیریٹریز میں ہو رہی ہے۔ ان کو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو چورن بیچا گیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ ریلیجیس فنڈامنٹلزم خود پاکستان کی تمام سرکاروں نے آگے چلایا ہے، اس کو پانی دیا ہے، اور اب جس سانپ کو پالا ہے وہی سانپ ان کے لیے خطرہ ہے، ان کو ڈسنے کو تیار ہے، ڈس رہا ہے، آلریڈی ڈس رہا ہے، لیکن سمجھنے کو تیار نہیں۔ جن طالبان کو تیار کیا تھا وہ طالبان اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوینڈر لائن کو نہیں مانتے۔ جن ایکسٹریمسٹوں کو، جہادیوں کو انہوں نے کشمیر میں بھارت کے خلاف ٹیررزم کے لیے تیار کیا، اب وہی جہادی ان کے گلے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیلنج تو پاکستان کی سوسائٹی کو ہر لحاظ سے ہے۔ دیکھیے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ریلیجیس فنڈامنٹلزم ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ اٹ سیلف پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہم بھارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ بھارت کو تو بہت کم نقصان ہوا، بھارت نے تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کو میں اس بات کا بہت کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے سیکیورٹی اتنی اچھی کر لی بھارت کی کہ پاکستان سوچ نہیں سکتا اب ٹیررزم کرنے کے حوالے سے۔ تو ان کے لیے ریلیجیس فنڈامنٹلزم ان کے لیے خود نقصان کا پودا ہے، کسی کو نقصان اب یہ زیادہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے اور جلیل بلتستان، اس میں کافی ریوولٹ ہم نے دیکھا ہے ابھی کچھ دنوں سے۔ لوگ آزادی کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو گو بیک کے نعرے بھی لگے ہیں۔ تو وہ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں پاکستان کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکار کیسے ڈیل کرے گی اور کس طرح کے چیلنجز اور آنے والے ہیں ان سے؟ دیکھیے، جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے، جس کو POK بولا جاتا ہے، گلگت بلتستان کا ہے، وہاں پہ وائڈ سپریڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فار اے لانگ ٹائم۔ اس کا کارن کیا ہے؟ اسپیشلی اگست 5 2019 کے بھارت کے ایکشن کے بعد اب وہاں کی جو جنتا ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ وہاں تو ہاسپٹلس بن رہے ہیں، وہاں تو روڈز بن رہی ہیں، وہاں تو امن آ رہا ہے، وہاں تو ہوٹلوں میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، وہاں کی اکانومی تو بوم کر رہی ہے، اور ہم ان جیسے لوگ ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی آدمی بیمار ہو جائے ادھر پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں، اس بیچارے کو ہاسپٹل تک وہ نہیں پہنچ پاتا، اس کو چارپائی پہ لاد کے لاتے ہیں اور وہ رستے میں ہی مر جاتا ہے اگر اس کا سیریس حال ہو۔ تو وہ تو بہت فرسٹریشن ہے۔ اب آپ پاکستان کی جو کشمیر کی سائڈ ہے، جس کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر بولتے ہیں، یا گلگت بلتستان، آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، یہ جہاد ہمارے اوپر آ گیا اور ادھر بھارت میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ جموں کشمیر میں، لداخ میں اور آل اکراس یونین ٹیریٹریز میں ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں وہاں کی جنتا کو نظر آ رہی ہیں، اور ان کو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو چورن بیچا گیا تھا وہ کتنا غلط تھا، اسی لیے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی تو وہ پروٹیسٹ وہاں کا میڈیا دکھا نہیں رہا، ایون انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے۔ میرے ایک دو رپورٹرز ہیں، جو باتیں وہ مجھے بتاتے ہیں، وہ بیچارے سم ٹائم اس کو فلم نہیں کر سکتے، ان کے ویڈیو نہیں بنا سکتے، اور ان کے کیمرے چھین لیے جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں فون پہ بتاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بتاتے ہیں۔ تو سچویشن آف کورس از ٹیریبل ان پاکستان آکوپائڈ کشمیر، ان گلگت بلتستان، اور یہاں کا جو جموں کشمیر ہے، جس کے بارے میں خود بھارت کے کئی پولیٹیشنز کہہ رہے تھے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، وہاں تو اس وقت دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، وہاں تو اس وقت ریل پیل ہے دولت کی، لوگ چین سے جی رہے ہیں۔ وہ جو ٹیررزم جو انہوں نے 40-50 سال سہی، اس ٹیررزم کا آلموسٹ خاتمہ ہو گیا، تھوڑی بہت رہ گئی ہے جو پاکستان سے انفلٹریٹ ہو کے آتی ہے، دھیرے دھیرے وہ اس پہ بھی قابو آ جائے گا۔ تو تھنگز آر
quite fabulous in Jammu Kashmir and quite horrible in Pakistan occupied Kashmir. اور یہ ہے فرسٹریشن کا پروٹیسٹ کا کارن. جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ جو انفورس ڈسپلنس کا ہے پاکستان کے اندر، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو یا KPK ہو، اس طرح کے انسیڈنٹس بہت فریکوینٹ ہیں اور کافی پروٹیسٹ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان پروونسز میں ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے اور کیا جو گورنمنٹ فارم ہوگی کیا یہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرے گی یا اس کو سولو کر پائے گی؟ دیکھیے یہ جو انفورسڈ ڈسپیرنسز کا مسئلہ ہے خاص طور پر بلوچستان میں اور KPK میں، ان کو گورنمنٹ تو بالکل ٹچ بھی نہیں کرے گی جو بھی سرکار نہیں بن رہی ہے. یہ جو ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، ان کو ہی تھوڑا بہت مینج کر لے تو بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ انفورس ڈسپیرنسز کے جو پروٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، مارنگ بلوچ کر رہی ہیں اور بہت سارے بلوچ لوگ کر رہے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں ہوگا. وہ بیچارے اسی طرح پستے رہیں گے اور کسی بھی سرکار کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ پاکستان آرمی کی بروٹیلٹیز کو کاؤنٹر کر سکیں یا اس کو ایون کویسچن کر سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انفورس ڈسپیرنسز پر کسی قسم کا کوئی ایکشن ہوگا، کسی قسم کا کوئی ایکٹ ہوگا.